الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قام فينا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه بخاري كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا
بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور راہبر عطا فرمائے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت مہینہ اپنے درمیان تمام تر برکتیں وسعتیں لیے موجود ہے۔ ہر طرف ذکر رسول کے نغمے سنائے جا رہے ہیں، ہر طرف سیرت رسول کا بیان نظر آ رہا ہے، ہر طرف عشق مصطفیٰ کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ مرد ہوں یا خواتین ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں، جو بھی ہمارے آقا کا امتی ہے وہ محبت، وہ چہرہ محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں اور رفعت مصطفیٰ میں چمکتا دمکتا مسرور اور مصروف نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لبوں پر دیکھیں تو درود و سلام کی سوغات نظر آ رہی ہے، قلب اور قالب دونوں محبت مصطفیٰ کے نور سے سرشار نظر آتے ہیں۔ ہمارا تسلسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، آپ کی سیرت، آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کے حوالے سے کسی ایک گوشے پر گفتگو ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا رسول عطا فرمایا ہے جو رحمت للعالمین ہے، ایسا رسول عطا فرمایا ہے جو امام الانبیاء ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جو سید الکونین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، اس محبوب کی عظمتیں اتنی ہیں، اس محبوب کی وسعتیں اتنی ہیں، اس محبوب کے کمالات اتنے ہیں، اور اس محبوب کو اللہ نے اتنی عظیم سیرت عطا فرمائی کہ جس گوشے کو بھی اگر انسان اس کی طرف نکل جائے تو اسی نور میں کھو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد فی القرآن بیان کیا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد فی الحدیث بیان کیا، پھر میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے مختلف نشستوں کے اندر جو ہماری دروس کے اندر ہوتی ہیں ہفتہ وار، ان کے اندر بھی اور جمعوں کے مختلف خطابات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مقام کے مختلف گوشہ ہائے زندگی کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج میں جس کمال مصطفیٰ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس صفت مصطفیٰ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عظیم مقام کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ ہے نبی اکرم نور مجسم سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم، آپ کا کمال معرفت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک آپ نے پچھلے جمعے سنا تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب اللہ نے رسول کے ذکر کو کتنا بلند کیا؟ اللہ کے ذکر کو سمجھنے کے لیے اور رسول کے ذکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اور اللہ کا ذکر کتنا بلند ہے یہ آج تک کوئی پیمانہ دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں کہ اس کی پیمائش کر سکے۔ آج تک کسی کے پاس اتنا دماغ اور ذہن اور وسعت ہے ہی نہیں کہ اس کی انتہا تک پہنچ سکے۔ یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی حقیقت کو کن رفعتوں سے نوازا ہے۔ تو چونکہ خدا کا ذکر لامحدود، خدا کی ذات لامحدود، خداوند قدوس کی صفت لامحدود،
انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، انسان کی فکر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب ظاہر ہے جیسا رب ہے، رب نے اپنے لیے انتخاب بھی اپنے محبوب کا ویسا ہی کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذمہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں تک خدا کا ذکر ہوگا وہاں تک مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، تاکہ کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی چیز کو، کسی بھی صفت کو اور کسی بھی کمال کو وہ اپنی محدود سوچ کے دائرے میں لا نہ سکے۔ یہ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ جس طرح اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے علم کو بھی بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کائنات و ما فیہا کے اندر، چاہے دنیا سے اس کا تعلق ہو، آخرت سے اس کا تعلق ہو، زمین کی خشکی سے اس کا تعلق ہو، یا سمندروں کی گہرائیوں سے اس کا تعلق ہو، یا آسمان کی بلندیوں سے اس کا تعلق ہو، یا پہلے آسمان کی وسعتوں سے اس کا تعلق ہو، یا دوسرے آسمان کی وسعتوں سے اس کا تعلق ہو، یا تیسرے آسمان کی وسعتوں سے اس کا تعلق ہو، یا چوتھے آسمان کی وسعتوں سے اس کا تعلق ہو، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کی وسعتوں سے اس کا تعلق ہو، یا عرش الہی تک خداوند قدوس نے جتنی مخلوقات کے احاطے پیدا کیے ہیں اس تک، یا سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی جو وسعتیں پیدا کی ہے، جہاں جہاں تک اس کی وسعتیں جو انسان کے احاطہ علم میں آ سکتی ہیں، جہاں جا کر انسان کے علم کی انتہا ہوتی ہے، چاہے وہ علم انبیاء کرام کا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یا ان کے اصحاب کا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا ہو، پوری روئے زمین کے علم کو اگر جمع کر دیا جائے تو پوری روئے زمین کے علم کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ابتدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، وہ محبوب کے ذکر کے اندر محبوب کا کمال علم بھی شامل ہے، محبوب کے ذکر کے اندر محبوب کا مقام بھی شامل ہے، محبوب کے ذکر کے اندر آپ کا میلاد بھی شامل ہے، محبوب کے ذکر کے اندر آپ کی سیرت بھی شامل ہے، محبوب کے ذکر کے اندر آپ کا کمال بھی شامل ہے، محبوب کے ذکر کے اندر آپ کی عظمتیں بھی شامل ہیں، محبوب کے ذکر کے اندر کائنات و ما فیہا کی ہر رفعت شامل ہے۔ تو جب محبوب کے ذکر کائنات کی ہر شے کو محیط ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ محبوب کا علم بھی کائنات کی ہر شے کو محیط ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم قرآن سے پہلے پوچھتے ہیں اللہ نے قرآن میں محبوب کے علم کا کس طرح احاطہ کیا، اور اللہ نے جو مخلوق کو علم عطا فرمایا اس کو کس طرح بیان فرمایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو روئے زمین پر انسانیت کو پیدا کیا، چاہے ان کا تعلق انبیاء سے ہو، چاہے ان کا تعلق زمینی مخلوق سے ہو، یا ان کا تعلق فرشتوں سے ہو، یا ان کا تعلق جو ہے وہ حور و غلمان سے ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس چیز کو جو علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے پوری کائنات کے علم کو اپنے علم کے مقابلے میں بیان کیا۔ فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے روئے زمین پر جس کو، یا آسمانوں پر جس کو جو علم عطا کیا گیا، فرمایا اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ کیا ہے؟ پوری کائنات کے علم کو قلیل کہہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بڑا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ جب فرشتوں نے حضرت اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا نا کہ میں اپنا زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، حضرت آدم کو اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، تیری حمد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جہاں تک جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتوں کے اوپر
حضرت آدم کی برتری ثابت کی جائے، حضرت آدم کی عظمت ثابت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ روئے زمین کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہر شے کی حقیقت اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. کیا کر دیا؟ عطا فرما دیا. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تم آدم سے بہتر ہو، تم زیادہ تسبیح کرتے ہو، میں نے کائنات میں جتنی مخلوقات، جتنی موجودات، جتنی اشیاء پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہوں، تم ان کے نام بتاؤ. اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ بار الہ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم کائنات کا احاطہ کر سکیں. پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کائنات کی ہر شے کا علم، اس کے ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا، اور حضرت آدم سے فرمایا کہ تم نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے کائنات کی ہر شے کا نام بتانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم کی برتری کس سے ثابت کی؟ علم کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ کائنات میں میں نے جتنا علم دیا ہے وہ قلیل ہے میرے علم کے مقابلے میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو بیان کیا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کیا میرے حبیب کریم آپ کے رب نے آپ کو کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم عطا کر دیا. کائنات کی ہر شے کا کیا کر دیا؟ علم عطا کر دیا. اور آپ کو اس کا معنی کیا ہوا کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کا تعلق آسمانوں سے ہو، یا اس کا تعلق آخرت سے ہو، یا اس کا تعلق جنت سے ہو، یا اس کا تعلق جہنم سے ہو، یا اس کا تعلق ہواؤں سے ہو یا فضاؤں سے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو. وہ مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے رہتی ہے. مصطفیٰ اسے پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ محبوب کو اللہ نے کائنات کی ہر شے کا علم عطا کر دیا. اور یہ نہیں کہ خالی علم عطا کیا، حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر شے کو رکھ دیتا تھا. اس کی حقیقت کیسے تھی؟ اب اس کا مظاہرہ سرکار نے خود بیان فرمایا. کیسے بیان فرمایا؟ میں آپ کے سامنے جس حدیث پاک کو بیان کرنے والا ہوں، آپ سنیں گے، آپ کو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا پتہ چلے گا، اور دوسرا آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ہمیں اپنی قسمت پر رشک آئے گا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا، تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. یوں تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کی امتوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن جس امت کو اللہ نے خیر الامم کہا، امت وسعت کہا اللہ تعالیٰ نے، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے بہتر امت قرار دیا، وہ امت مصطفیٰ کہلائی. کیوں امت مصطفیٰ کہلائی؟ کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اب سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ بیان کرتے ہیں. اور اس حدیث کو کمال کی بات یہ کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو مسند امام ابو یعلا کے اندر نقل کیا گیا ہے. اس حدیث کو صحیح ابن حبان کے اندر نقل کیا گیا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر نقل فرمایا ہے. یہ اتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے امام بخاری بھی ہے اور امام مسلم بھی ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر. کہتے ہیں کہ ایک دن تیاڑی دا ٹائم سی، دن کا وقت تھا، سورج ڈھل چکا تھا،
یعنی زوال سے سورج، جب سورج آسمان زوال کے اوپر ہوتا ہے، جب سورج آسمان اور زمین کے وسط میں ہوتا ہے تو اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب جب اس وقت سے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب سورج ڈھل چکا تھا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے. سرکار ہمارے پاس تشریف لائے. فصلی الظہر، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. کیا کیا؟ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی. اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر کہتے فلما سلم، پس جب آپ نے سلام پھیرا، یعنی جب نماز ظہر مکمل کرنے کے بعد فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد نماز مکمل کر لی، مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقام علی المنبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام مصلی سے اٹھے اور منبر کے اوپر تشریف لے آئے. کیا ہو گئے؟ اب ذرا تصور میں جا کر سوچیں وہ کیا منظر ہوگا، سرکار منبر پر بیٹھے ہوں اور صحابہ اکرام سامنے روح والضحیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کی عظمت پر قربان جائیں کہ سرکار کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو ادائے مصطفیٰ کو پتہ چل سکے. کہتے ہیں کہ سرکار ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ذکر الساعۃ وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور منبر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پر بیٹھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان فرمائے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی علامات کیا ہیں، قیامت جب آئے گی تو کون کون سے حوادث لاحق ہوں گے، کون کون سے حادثات پیش ہوں گے، کون کون سی وجوہات پیش ہوں گی، قیامت کی علامات کیا ہوں گی، what is the sign of قیامہ، کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں. ان میں سے ایک ایک کی سرکار نے تفصیل بیان فرمائی. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ منظر یہ تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ سرکار کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، سکرین چل رہی ہے، اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا احوال سرکار بیان فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ سرکار نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد ترتیب سے بیان کرتے رہے، پوری قیامت کے احوال کو بیان کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ثم قال من احب ان یسال عن شیء فلیسأل. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قیامت کے پورے احوال بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ آج تمہیں میں اختیار دیتا ہوں. نبی پاک نے کیا فرمایا صحابہ کو؟ آج میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، آج جس نو جو دل چاہے میرے کو پوچھے میں جواب دیا. آج جس کا جو سوال ہے آج وہ مجھ سے سوال کرے، میں اس سوال کا جواب دوں گا. اور یہ قید نہیں لگائی کہ فلاں سوال نہیں پوچھنا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور میں دنیا و ما فیہا کا، جس کے ذہن میں آج جو سوال ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے پوچھے میں اس کا جواب دوں گا. پھر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا، اور بھرپور انداز سے جواب دوں گا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بار بار کہا کہ تم آج مجھ سے سوال کرو، اور فرمایا کہ جو سرکار نے احوال قیامت بیان فرمائے تھے ان کی کیفیت یہ تھی، اور اس انداز سے سرکار نے قیامت کی علامات کو بیان کیا، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا کہ فرمایا کہ اس مجلس مصطفیٰ میں موجود جتنے صحابہ اکرام تھے، اکثر الناس البکاء، اکثر لوگ ایسے تھے جو چیخیں مار مار کر رو رہے تھے. اس انداز سے سرکار نے قیامت کے احوال بیان فرمائے. اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چل رہے تھے، اکثر لوگ رو رہے تھے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت دیکھی
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج میں مصطفیٰ تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جس کے ذہن میں جو سوال ہے وہ مجھ سے پوچھے، میں اس کا جواب دوں گا۔ جس کے پاس جو علم ہے وہ اس علم کے مطابق آج مجھ سے سوال پوچھے، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ سلونی سلونی سلونی، آج مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا، آج مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا، آج مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ فرمایا کہ ان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو دلی طور پر منافق تھا۔ کیا تھا؟ اس نے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے علم میں یہ تھا کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تنقیص انبیاء اکرام کی توہین سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، انہوں کیا پتہ ہے۔ تو وہ بندہ کھڑا ہوا۔ اب وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقام علیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، تو اس شخص نے سوال کیا، این مدخلی، یا رسول اللہ آپ کا بڑا دعویٰ ہے کہ مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا، آپ یہ بتاؤ آخرت میں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے توجہ فرمائی۔ آپ نے توجہ فرمانے کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا میں تو تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، تو اس نے کہا، آئین مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہوگا؟ قال النار، حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فقام عبداللہ بن حذیفہ، پھر نبی پاک کے صحابہ میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا جن کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ انہوں نے سوال کیا، من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں چھوٹا سا تھا، چلتا پھرتا، بکتا بکاتا، پھرتا ہوا، چلتا رہا، پھر آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں میرا باپ کون ہے۔ اے اللہ کے حبیب، من ابی، ذرا آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر یہ بتائیں، آپ اپنے علم سے دیکھ کر یہ بتائیں کہ من ابی، میرا پیو کون ہے، میرے والد کا کیا نام ہے، میں کس کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ توجہ فرمائی۔ توجہ فرمانے کے بعد سرکار نے پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا حذیفہ، اے میرے حذیفہ، ابو کا، سرکار دو عالم، اے یا عبداللہ، اے میرے عبداللہ، ابو کا حذیفہ، تو تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم قال اکثر ان یقول سلونی سلونی سلونی، سرکار پھر کہتے رہے اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو، آج جو پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، جو پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ کہتے ہیں سرکار کی اس کیفیت کو جب دیکھا، اللہ اکبر، رازداران محرم راز، نبی پاک کے علم کے رازدان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سچے عاشق اور محبوب سیدنا فاروق اعظم بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو دیکھ کے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، جو سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے حضور اس کا جواب دے رہے ہیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں فبرک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر، گھٹنوں کے بل ایسے کھڑے ہو گئے، گھٹنے زمین پر کھڑے ہو گئے، اس طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کیا سرکار کے سامنے، گھٹنے زمین پر رکھ کر اس طرح دونوں ہاتھوں کو سرکار کے سامنے بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فقال، پھر حضرت عمر عرض گزار ہوئے، رضینا باللہ ربا، یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولا، اور ہم اس چیز پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے،
ہمارا دین اسلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے جس کا سرکار نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر نے جا کر سب کی طرف سے نمائندگی کی، سب کی طرف سے نمائندگی کر کے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، آپ کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی، اور آج عمر یہ اعلان کرتا ہے کہ آقا جو کچھ آپ جانتے ہیں خدا نے آپ کو دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، ہم ہر ایک پر آمنا و صدقنا کہہ کر ایمان لاتے ہیں، ہم ہر ایک کی تصدیق کرتے ہیں، ہمارا ہر چیز پر یقین اسی طرح ہے جس طرح آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رسول کے علم کا موازنہ کر سکے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور ہم یعنی بلا سوچے سمجھے آپ کو اپنا اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ کہتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضرت عمر نے یہ بات عرض کی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس نے مجھ مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد اوردت علی الجنت تو والنار عنفا فی ارد ھذا الحائط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی ابھی دیوار کے اوپر، یہ جو سامنے دیوار ہے، حضور نے کیا اشارہ کیا کہ ابھی یہ جو سامنے میرے دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر میں اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی خدا نے جنت کو لا کر اس دیوار پر مجھے دکھا دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ روئے زمین پر کائنات کا وہ پہلا لائیو شو تھا جو مصطفیٰ ممبر پر بیٹھے تھے اور جنت سامنے دیوار پر چل رہی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب نظر کو آسمان کی طرف اٹھا کر جنت کو دیکھے، میرا محبوب سامنے دیکھے اور جنت سامنے موجود ہو۔ اب اس حدیث کا آپ مقام مصطفیٰ سمجھیے، حضور نے کیا فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اور یہ اعلان حضور اس طرح نہیں کر رہے ہیں، کس طرح فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس نے قبضہ قدرت مجھ محمد کی جان ہے، میں تمہیں قسم اٹھا کر بتا رہا ہوں کیا لقد اوردت علی الجنت، ابھی ابھی میں اپنے سامنے اس دیوار کے اوپر جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ خدا نے جنت کو اس دیوار کے سامنے لا کر سکرین کے طور پر مجھے دکھا دیا، جنت میرے سامنے نظر آ رہی ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، جنت کے انعامات کو دیکھ رہا ہوں، جنت کے اندر جو اللہ نے جو عظمتیں، رفعتیں اور مقام بتائے ہیں، سب اللہ تعالیٰ اس دیوار پر لا کر مجھے دکھا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، والنار، اور دوسری دیوار جڑی سامنے ہے اس دے اوتے اللہ جہنم بھی مینوں دکھا رہا، جہنم کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے ہر خیر اور شر کو اپنے سامنے یعنی قیامت تک آنے والی ہر خیر اور شر، قیامت تک رونما ہونے والے واقعات، اور قیامت تک انسانیت کو جن جن مراحل سے گزرنا پڑے گا، قیامت تک انسان کو جن جن چیزوں سے نفع ملے گا، قیامت تک انسان کو جن جن چیزوں سے نقصان پہنچے گا، قیامت میں جو چیزیں نفع بخش ہیں اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے اس کا تعلق سمندری مخلوق سے ہو، زمینی مخلوق سے ہو، آسمانی مخلوق سے ہو یا اخروی مخلوق سے ہو، فرمایا آج اس منبر تے میں بیٹھا، خدا نے ہر چیز میں نے دکھائی ہے، اور میں یہ تمہارے سامنے، سرکار فرماتے ہیں صحابہ سے کہ یہ جو میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں،
یہ دنیا اور آخرت کا یہ جو تمہارے سامنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، سامنے سکرین لگی ہے، دیوار تے موجود ہے، میں پہلے دیکھ رہا ہوں پھر تمہیں بتا رہا ہوں۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے پہلے مجھے دکھایا ہے۔ یعنی جنت کے حجابات منبر رسول سے اور جنت تک کے حجابات ہٹ گئے، منبر رسول سے اور ساتواں آسمانوں کے حجابات ہٹ گئے، منبر رسول سے جہنم کے حجابات ہٹ گئے، منبر رسول سے دنیا کے حجابات ہٹ گئے، منبر رسول سے ہو کر آخرت کے حجابات ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا اس منبر پر بیٹھے بیٹھے آج دنیا کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، زمین کی تہوں کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، آسمان کی بلندیوں کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم تھا، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ اس کے اوپر میں نے 5 احادیث جمع کی تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بس ہم اس آقا کے امتی ہیں جنہیں اللہ نے کائنات و ما فیہا کی ما کانا و ما یکونو، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ نہ صرف علم عطا فرمایا تھا، کوئی بھی شے میرے مصطفیٰ کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، اس کو سمجھیں۔ جب اس کو سمجھیں گے تو آپ کے دل میں محبت اور عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔